وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر ہم نے من و سلوہ جیسا کھانا اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیں، وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ اپنا نقصان کرتے رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آ گئے، تورات لے کے آ گئے، اس میں احکام تو تھے، اب احکام کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا دیکھو یہ شام اور فلسطین یہ ہمارے آباء و اجداد کے علاقے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان پر عمالقہ قوم کا قبضہ ہو چکا ہے، لہذا یہ ہمارے آباء و اجداد کے علاقے ہم نے جہاد کر کے اب واپس لینے۔ اللہ نے حضرت یعقوب سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو یہ واپس کر دوں تھا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو لہذا آپ ایسا کریں، آپ جہاد کی تیاری کریں، جہاد کرتے ہیں۔ اب قوم جو فرعون کی غلامی میں رہ چکی تھی، غلامی کی وجہ سے پھر حالات تو بدل جاتے ہیں، ذہن مسخ ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں بہت آ جاتی ہیں۔ جو قوم غلام رہ چکی ہو وہ کبھی جہاد کر سکتی، تو ان میں تو یہ خیال ہی نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنا سمجھائیں، بالآخر انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے اندر تو ہمت نہیں۔ قوم عمالقہ کا یہ سن چکے تھے کہ بڑے بڑے قد آور لوگ ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، جنگجو لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہمارا کہاں مقابلہ ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار فرماتے رہے آپ ایک دفعہ چلیں تو فتح اللہ نے دینی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ فتح تو اللہ نے دینی ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد، ویسے اللہ مدد کر دیتے ہیں، آپ ایک دفعہ چلیں تو انہوں نے نہیں انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، جب تک وہ وہاں پہ ہے ہم وہاں جاتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ کہہ دیا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعد، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تم جا کے لڑو۔ اتنی گستاخ کو جو بھی حکم آتا بس اس کو کسی طریقے سے ٹال مٹولی کر دیتے تھے، حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر اللہ نے ان کو یہ سزا دی، فرمایا یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، موسیٰ ان نافرمانوں کا تو نے افسوس نہیں کرنا، یہ اسی زمین میں سرگرداں و حیراں پھرتے رہیں گے۔ 40 سال تک یہ اسی وادی تیہ کے اندر رہے جس وادی میں تھے، نکلنے کا ارادہ کرتے تھے، صبح سے چلتے تھے شام تک، پھر دیکھتے تو وہی کہ وہی، وہ اس ایریے سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، افسردگی ہوئی، بھی یہ ہم کیا کر بیٹھے، اللہ نے ہمیں سزا دے دی، لہذا توبہ طائب ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا بس میں اتنا کر لیتا ہوں کہ یہ چونکہ اب باہر نہیں جا سکتے، نہ ان کا کھانا پینا اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی یہ اشیاء خرد و نوش خرید سکتے ہیں، کہیں سے لا سکتے ہیں، نہ یہ اپنے سائے وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، نہ ان کی بجلی کا کوئی انتظام، لہذا میں یہ ساری چیزیں فری میں ان کو دے دیتا ہوں۔ لکھا ہے مفسرین نے اللہ نے ان کو وہ سوٹ دے دیے، نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، قد کے مطابق بڑے بھی ہو جاتے تھے، چھوٹے بھی ہو جاتے تھے، وہ قد کے مطابق ان کو اللہ نے ایسے سوٹ دے دی۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا وہاں ان کا ایک بڑا راڈ نما ایک منارہ سا بنا ہوا تھا جو رات کے وقت بھی ان کو روشنی دیتا تھا۔ صبح کو تو دن کی روشنی، سورج کی روشنی، رات کے وقت بھی اللہ نے ان کی روشنی کا انتظام کر دیا۔ پانی کے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، کھانے پینے کے لیے اللہ نے فرمایا میں من و سلوہ دوں گا۔ اور دن کے وقت جو پہلے خیموں میں رہ رہے تھے پھٹ گئے، اور وہاں کی تپش بہت زیادہ، پاکستان سے بھی لکھا کہ 6-7% زیادہ تپش،
اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اللہ کا ان سے پیار کتنا، ان کے نخرے کتنے، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انتظام کیا۔ یہی اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ جیسے ہی سورج نکلتا تپش ہوتی، بادل آ جاتے، بادل ان پر شام تک سایہ کیے رکھتے، اور یہ بادل ایسے خوبصورت بادل تھے، ان کو تپش محسوس نہیں ہوتی تھی، گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، سورج کی کرنیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مزوں کے ساتھ پھر رہے جب ان کو ندامت ہوئی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ من کسے کہتے ہیں اور سلوہ کسے کہتے ہیں؟ من کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ ترنجبین قسم کی دھنیا نہیں ہوتے، دھنیا کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے، وہ اللہ رب العزت شبنم کی طرح، اوس کی طرح ان پر صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک ان پر گراتے تھے آسمان سے، اور پھر ان کو حکم ہوتا تھا ہر بندہ اپنی اپنی ایک ایک دن کی خوراک اٹھا لے، جو جتنی کھا سکتا ہوتا تھا وہ لے لیتا تھا، تقریباً 1 کلو 1 سیر ہر بندہ اٹھا لیتا تھا، اتنا وہ شام تک کھا لیتے تھے۔ اور پھر اس میں لذت، مٹھاس اور چاشنی اتنی کہ شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ طاقتور۔ لکھا ہے کہ شہد جو آ رہا ہے نا، یہ اسی چیز کا ہی کہیں خلاصہ آ رہا ہے، اس کا 17واں حصہ ہے، وہ 70 حصے اس سے زیادہ اچھی اور پیاری چیز تھی من، جو اللہ نے ان پر اتارا تھا۔ بعد اس کا منع کھیر بھی کرتے ہیں، یہ ایک قسم کی کھیر تھی، کھیرنی، کھیر، مٹھاس، شہد، یہ اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا۔ اور سلوہ، سلوہ یہ بٹیر قسم کا، کہتے ہیں چڑی، چڑے سے اس سے تھوڑا سا بڑا پرندہ ہوتا تھا، یہ قسم کا بٹیر تھا، یہ قسم کا گوشت تھا جو دلوں کو نرم کرتے تھا۔ ان پر شقاوت پڑ گئی تھی، دل ان کے سخت ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے لیے ایسے گوشت کا انتظام کیا جس سے ان کے دل نرم۔ تو یہ گھولوں کے غول یہ ان کے پر آتے تھے اور یہ ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، یہ آرام سے آسانی سے ان کو پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے کھاتے تھے، تکلیف نہیں۔ جس طرح دوسرے پرندوں کو شکار کرنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، جال لگانا پڑتا ہے، یہ ان کو نہیں کرنا پڑتا، آسانی سے پکڑتے، اس کو ذبح کرتے اور کھاتے۔ اسی طرح من بھی ان کی ایک خوراک تھی۔ ہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتہ والا دن چونکہ ان کی عبادت کا دن ہوتا تھا، جمعہ والے دن ان کی خوراک ڈبل آتی تھی، حکم ہوتا تھا جمعہ کی خوراک بھی لے لو، ہفتہ کی خوراک بھی لے لو۔ لیکن یہ پھر بھی ایسے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے نخرے شروع کر دیے، خلاف ورزی شروع کر دی، ذخیرے کے طور پر ذخیرہ اندوزی شروع کر لی، جس طرح ہمارے اندر آج کل لالچ ہے تو ان میں بھی لالچ آ گئی تھی، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ اس لیے تو ایک روایت میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل یہ گوشت ذخیرہ نہ کرتے آج تک گوشت خراب نہ ہوتا۔ اب گوشت خراب ہو جاتا ہے، یہ تو دوسرے انتظامات نکل گئے، فریج ہیں، فریزر ہیں، ان میں رکھ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ، وہ طاقت اور قوت تو نہیں رہتی۔ تو بہرکیف پھر اس کے بعد بھی انہوں نے نخرے شروع کر دیے، موسیٰ یہ کیا ہے، ہر وقت بس من و سلوہ کھا رہے ہیں۔ 40 سال کھاتے کھاتے تنگ آ گئے جی، دال ہونی چاہیے، پیاز ہونے چاہیے، لہسن ہونے چاہیے، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گی باتیں۔ بہرکیف یہ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے، اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، وادی تیہ کے اندر یہ 40 سال رہے۔ اس 40 سالوں کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 40 سال کا بڑا عرصہ، اور یہ 40 سال بھی اس لیے رکھے گئے تھے کہ یہ جو غلامی میں فرعون کی رہ کے آئے ہیں نا، یہ ساری نسل ختم ہوگی، نئی نسل آئے گی، ان میں خون ہوگا، جذبہ ہوگا، وہ غلامی انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی، وہ کیا کریں گے، رب کے حکم کے مطابق چلیں گے، جا کے جہاد کریں گے۔ اس لیے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ فرماتے ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے اوپر ہم نے من و سلوہ اتارے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ درختوں کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر یہ من گرتا تھا، اور کہتے ہیں یہ شہد سے زیادہ گاڑھا، اس طرح کی چیز۔ بعض تو دھنیا کے بیج کی مانند لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ایسے لیکوڈ ہی ہوتا تھا لیکن شہد سے زیادہ گاڑھا ہوتا تھا۔ بہرکیف اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، من و سلوہ کھانا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا جو ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں نا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے، اسے تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا کیا نقصان کیا، کوئی اللہ کا نقصان کیا، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ 40 سال وہاں حیران و سرگرداں بھی پھرتے رہے،
گویا ان کو یہ سزا ملی ہوئی تھی۔ کسی کو اگر صرف اتنا بند کر دیا جائے کہ تم اس اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کتنا بندہ تنگ ہوتا ہے، کیفیت ہی یہ بن جائے۔ بے شک یہاں پہ مرغے بھی روسٹ ہو کے آ رہے ہوں، سب نعمتیں مل رہی ہوں، پھر بھی نظر بندی تو نظر بندی ہے نا، ان کو گویا نظر بند کر دیا گیا تھا، یہ وہ وادی تھی ان کے لیے جیل بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے جب ان پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے یہاں سے جانے دیجئے، میں ان مجرموں کے ساتھ نہ رہ کے یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ نے ان کے لیے اجازت دے دی، یہاں سے نکلے، پھر باہر جا کے اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ وما ظلمونا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہ اپنا نقصان کرتے رہے تھے، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ آج جو امت محمدیہ ہے وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے جو سابقہ امتیں کرتی رہی تھی نا، میری امت بھی میرے نبی نے فرمایا بالکل سیم ویسے کرے گی۔ ایک روایت جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے اس طرح، ایک میں آتا ہے جس طرح وہ گوہ کی بل میں گھسی تھی یہ بھی گھسیں گے، ایک میں آتا ہے اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا امت محمدیہ کا بھی کوئی فرد اس طرح کرے گا، بالکل اسی طرح یہ فرقوں میں بھی بٹے گی۔ پوچھا گیا حضور کون سا فرقہ جنتی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اگر اس طریقے پہ ہم نہیں چلیں گے جس طرح میں چل رہا ہوں، صحابہ چل رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو گمراہ ہو رہے ہیں، بدراہ ہو رہے ہیں، بٹک رہے ہیں۔ راستہ وہ ایک ہی ہے جو حضور کا اور حضور کے صحابہ کا راستہ ہے۔ اب دیکھ لیں قوم لوط جو کام کرتی تھی لواطت والے، کیا ہمارے لوگ نہیں کر رہے؟ قوم لوط کے اندر یہ بات تھی کہ ان کے مرد جو ہیں عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے، دور سے ہم نظر آئیں محسوس ہو۔ آج ہم وہ نہیں کر رہے۔ قوم لوط جو ہیں وہ بیٹھ کے مقابلے کرتے تھے کہ جی گیس نکالنے میں آواز زیادہ پیدا کس کی ہوتی ہے، مجمع میں بیٹھ کے ٹھاٹھا کرتے تھے، پھر ہنستے تھے، یہ مقابلے ہوتے تھے۔ کیا ہمارے اندر یہ نہیں ہے بیماری؟ قوم لوط کے اندر یہ بات ہوتی تھی، کوئی لڑکا گزر رہا ہے اور وہ کنکر اٹھا کے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے بیٹھے ہوتے تھے، جو مارتے اسے جس کا پتھر لگ جاتا وہ اس کو لے جاتا، وہ اس کو استعمال کرتا۔ اور حضرت قوم شعیب کے اندر ناپ تول کی کمی تھی، کیا ہمارے اندر ناپ تول کی کمی نہیں ہے؟ جو قوموں کے اندر سابقہ قوموں کے اندر شرک تھا، کفر تھا، کیا ہمارے اندر نہیں؟ انبیاء کی نافرمانی تھی، کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ تو وہ جن کاموں کو انہوں نے کیا آج ہم کر رہے ہیں، بس اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے